اسرائیل فلسطین تنازع شاید دنیا کے سب سے پیچیدہ اور غلط سمجھے جانے والے مسائل میں سے ایک ہے۔ چلیے اس کی تاریخ میں تھوڑا گہرا اترتے ہیں تاکہ سمجھ سکے کہ آج ہم یہاں تک پہنچے کیسے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک بہت بڑی غلط فہمی کو دور کرتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کوئی صدیوں پرانی مذہبی جنگ ہے، لیکن حقیقت اس سے بالکل الگ ہے۔ اصل میں یہ تنازع اتنا پرانا ہے ہی نہیں، یہ تو بس قریب 100 سال پرانا معاملہ ہے، اور اس کی بنیاد ہے زمین اور قومیت پر۔ یہ دو گروہوں کی کہانی ہے، یہودی اور فلسطینی عرب، جو دونوں ایک ہی زمین کو اپنا وطن مانتے ہیں۔ تو اس خیال کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ کوئی قدیم جنگ نہیں ہے، اب ان دو قومی تحریکوں پر نظر ڈالتے ہیں جو تقریباً ایک ہی وقت میں ابھرے اور اس پورے تنازع کی بنیاد بنی۔ 20ویں صدی کی شروعات میں دو طاقتور قومی تحریکیں ایک ہی سرزمین پر ابھر رہی تھیں۔ ایک طرف تھی فلسطینی قوم پرستی، جس نے اس علاقے کے عربز کو ایک الگ پہچان کے تحت جمع کیا، اور دوسری طرف یورپ میں بڑھتے ہوئے ظلم و ستم کی وجہ سے صیونیت، جو یہودیوں کے لیے ان کے قدیم وطن میں ایک محفوظ پناہ گاہ کا مطالبہ کر رہی تھی۔ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ دونوں کی نظریں ایک ہی زمین پر تھیں۔ تو یہ دو الگ الگ خواب آپس میں ٹکرائے کیسے؟ چلیے وقت میں تھوڑا پیچھے چلتے ہیں، 20ویں صدی کے شروع میں، جب اس تنازع کے بیج بوئے جا رہے تھے۔ صدی کے شروع میں یہ زمین سلطنت عثمانیہ کا ایک پرامن حصہ تھا، لیکن پہلی جنگ عظیم نے سب کچھ بدل دیا۔ سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئی اور برطانیہ نے اس علاقے کا کنٹرول سنبھال لیا، جسے برطانوی مینڈیٹ کہا جاتا ہے۔ اب برطانیہ نے یہودی امیگریشن کی حوصلہ افزائی کی، جس کی وجہ سے مقامی عرب آبادی کے ساتھ کشیدگی بڑھنے لگی۔ پھر آئی دوسری جنگ عظیم اور ہولوکاسٹ کے ہیبت ناک واقعات۔ ان واقعات نے پوری دنیا کو اس بات کا قائل کر دیا کہ یہودیوں کے لیے ایک ریاست کا قیام کتنا ضروری ہے۔ اب ہم پہنچتے ہیں ایک اہم موڑ پر، اقوام متحدہ کا تقسیم کا منصوبہ اور پہلی عرب اسرائیل جنگ۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے ایک حل پیش کیا، زمین کو دو ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک یہودی اور ایک عرب۔ یہودی رہنماؤں نے اس منصوبے کو فوراً قبول کر لیا اور اسرائیل کی ریاست کا اعلان کیا، لیکن عرب رہنماؤں اور پڑوسی ممالک نے اسے مسترد کر دیا اور جنگ کا اعلان کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسرائیل یہ جنگ جیت گیا۔ اس نے نہ صرف اپنی بقا کو یقینی بنایا، بلکہ اقوام متحدہ کے منصوبے سے کہیں زیادہ علاقے پر قبضہ کر لیا، جس نے اس خطے کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ اس جنگ کا سب سے افسوسناک نتیجہ تھا فلسطینیوں کی بڑے پیمانے پر بے گھری، جسے وہ نکبہ یا تباہی کہتے ہیں۔ 7.5 لاکھ سے زیادہ مرد، عورتیں اور بچے یا تو اپنے گھروں سے بھاگ گئے یا انہیں نکال دیا گیا۔ آج ان پناہ گزینوں اور ان کی نسلوں کی تعداد 70 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ یہ اس تنازع کا ایک مرکزی اور اب تک نہ حل ہونے والا مسئلہ ہے۔ اگلا بڑا ٹرننگ پوائنٹ آیا 1967 کی 6 روزہ جنگ میں، جس نے اس تنازع کی نوعیت کو ہی بنیادی طور پر تبدیل کر دیا۔ صرف 6 دنوں کی ایک حیران کن جنگ میں اسرائیل نے مغربی کنارے، غزہ کی پٹی، گولان کی پہاڑیوں اور جزیرہ نما سینا پر قبضہ کر لیا۔ اس فتح نے اسرائیل کو ایک علاقائی طاقت تو بنا دیا، لیکن اس کا یہ مطلب بھی تھا کہ لاکھوں فلسطینی اب اسرائیلی فوجی قبضے کے تحت زندگی گزار رہے تھے، اور یہ قبضہ آج تک جاری ہے۔ 1967 کی جنگ کے بعد تنازع کا فوکس بدل گیا۔ اب یہ صرف اسرائیل اور پڑوسی عرب ممالک کے درمیان جنگ نہیں رہی تھی، بلکہ یہ بنیادی طور پر اسرائیل اور ان فلسطینیوں کے درمیان ایک کشمکش بن گئی جو اس کے فوجی قبضے میں رہ رہے تھے۔ چلیے اب 1967 کے بعد کے دہائیوں میں چلتے ہیں۔ یہ وہ دور تھا جہاں قبضہ، مزاحمت اور امن کی ناکام کوششیں سب ایک ساتھ چل رہی تھیں۔ اس قبضے کے ساتھ ہی ایک نیا اور بہت متنازع عمل شروع ہوا، اسرائیلی بستیوں کی تعمیر۔ اسرائیلی شہری مغربی کنارے اور غزہ میں آباد ہونے لگے۔ وجوہات الگ الگ تھیں، کچھ لوگ مذہبی عقیدے کی وجہ سے آئے، کچھ قومی نظریے کی وجہ سے، اور کچھ کو حکومت کی طرف سے ملنے والی سستی رہائش نے اپنی طرف کھینچا۔ بین الاقوامی قانون کے تحت غیر قانونی سمجھی جانے والی یہ بستیاں امن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹوں میں سے ایک بن گئیں۔ 1990 کی دہائی میں ایک ایسی پیش رفت ہوئی جس نے سب کو حیران کر دیا: اوسلو معاہدے۔ یہ اسرائیل اور فلسطین لبریشن آرگنائزیشن یعنی PLO، جو فلسطینیوں کی نمائندہ تنظیم تھی، کے درمیان مذاکرات کا ایک سلسلہ تھا۔
ان معاہدوں کا مقصد ایک آزاد فلسطینی ریاست کی راہ ہموار کرنا تھا، اور اس کے نتیجے میں فلسطینی اتھارٹی قائم ہوئی، جسے مقبوضہ علاقوں کے کچھ حصوں پر محدود خود مختاری دی گئی۔ لیکن افسوس، امن کا یہ خواب دونوں طرف کے انتہا پسندوں کے حملوں کی زد میں آ گیا۔ فلسطینی گروپ حماس نے اسرائیلی شہریوں پر خودکش حملوں کا سلسلہ شروع کر دیا، جبکہ دوسری طرف ایک اسرائیلی انتہا پسند نے اپنے ہی وزیر اعظم یtzhak رابین کو امن کی کوششوں کی وجہ سے قتل کر دیا۔ اس تشدد نے اعتماد کو بالکل ختم کر دیا اور امن کے عمل کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ قریب المرگ کر دیا۔ امن کے عمل کی ناکامی کے بعد سال 2000 میں ایک نیا اور پہلے سے کئی زیادہ خونی باب شروع ہوا، دوسرا انتفاضہ، یعنی دوسری فلسطینی بغاوت۔ یہ 5 سال تک چلنے والی شدید تشدد کی ایک لہر تھی، جس میں خودکش حملے، فوجی کارروائیاں اور روزانہ کی جھڑپیں شامل تھیں۔ اس نے دونوں معاشروں کو بہت گہرے زخم دیے۔ تقریباً 1000 اسرائیلی اور 3200 سے زیادہ فلسطینی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور امن کی امید سمجھ لیں تقریباً دم توڑ گئی۔ اور یہ سب ہمیں آج کی صورتحال پر لاتا ہے، جو کہ ایک غیر مستحکم جمود کی کیفیت ہے۔ آج صورتحال 2 بالکل الگ الگ حقیقتوں میں بٹی ہوئی ہے۔ مغربی کنارے میں فلسطینی اسرائیلی فوجی قبضے اور مسلسل پھیلتی ہوئی بستیوں کے سائے میں رہتے ہیں، جبکہ غزہ کی پٹی، جس پر 2007 سے حماس کی حکومت ہے، اسرائیل اور مصر کی طرف سے سخت ناکہ بندی کا شکار ہے۔ اس ناکہ بندی نے وہاں کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے اور اس کے 20 لاکھ باشندوں کو دنیا سے قریباً کاٹ کر رکھ دیا ہے۔ تو آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ سچ تو یہ ہے کہ اب کوئی فعال امن کا عمل موجود نہیں ہے۔ اس تنازع کو حل کرنے کے بجائے اب اسے صرف مینیج کیا جا رہا ہے۔ فلسطینیوں کی نسل در نسل قبضے کے تحت پروان چڑھ رہی ہیں، اور ان میں ایک گہری مایوسی ہے۔ دوسری طرف بہت سے اسرائیلی اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس قبضے کی حقیقت سے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ وہ اس مسئلے کو نظر انداز کرنا ہی بہتر سمجھتے ہیں۔ یہ سب ہمیں ایک اہم سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے: مستقبل میں کیا ہوگا؟ یقین کے ساتھ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ تنازع آگے کیا رخ اختیار کرے گا۔ اور ہم اس تاریخی جائزے کو ایک سنجیدہ نوٹ پر ختم کرتے ہیں۔ ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ موجودہ صورتحال زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی۔ جب تک کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آتی، چاہے وہ قیادت میں ہو یا حالات میں، آنے والا وقت شاید آج سے کہیں زیادہ تاریک ہو سکتا ہے۔ یہ ایک پیچیدہ کہانی ہے، اس کے آسان جواب نہیں ہیں، لیکن اس کی تاریخ کو سمجھنا شاید ایک پرامن مستقبل کی امید کے لیے پہلا قدم ہے۔